بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بے عقیدہ جو تعلیم ہوتی ہے اس میں کون کون سے نقصانات آتے ہیں۔ تو بے عقیدہ تعلیم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں طلباء اپنی زندگی اور ارد گرد دنیا کو چھوٹی چھوٹی اور الگ الگ جزیات کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ وہ علم کی وحدت اور زندگی کی یک رنگی اور اس کی جو مرکزیت ہوتی ہے اس کے ساتھ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بے عقیدہ تعلیم ایسے افراد پیدا کرتی ہے جو زندگی کے بنیادی حقیقی واقعی اور زندہ مسائل پر کوئی مہارت نہیں رکھتے۔ عملی زندگی کے بارے میں ان کا علم اس قدر سطحی سا رہ جاتا ہے، اس کا کوئی ٹھوس فائدہ باقی نہیں رہتا۔ قومی نقطہ نظر سے یہ بھی تعلیم مفید نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ڈاکٹر فرنگ نے امریکی تعلیم کے بارے میں کہا ہے، مقاصد کے بجائے تکنیک اور ذرائع سے وابستگی ادب، فلسفہ، تاریخ اور مذہب کے مطالعے کو حقیقی آزادی سے محروم کر رہی ہے۔ مشہور اہل قلم والٹر لیپمین نے تعلیم کی کیفیت کے حوالے سے بیان کیا تھا، اسکول اور کالج دنیا میں ایسے افراد بھیجتے رہے ہیں جو اس معاشرے کے تخلیقی اصولوں کو نہیں سمجھ پائے جس میں انہیں رہنا ہے۔ اپنی ثقافتی روایات سے محروم نئے تعلیم یافتہ مغربی افراد اپنے ذہن و جذبات میں مغربی تہذیب کے تصورات، اصول اور بنیادوں کا اور اس کے منطق و استدلال کا کوئی احساس و شعور نہیں رکھتے۔ اگر یہی صورت رہی تو موجودہ تعلیم آخرکار مغربی تہذیب کو تباہ کر دے گی، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ تباہ کاری کر رہی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو طلباء اپنی زندگی کو کوئی مقصد و مفہوم چاہتے ہیں۔ اگر ان کا زمانہ، ان کی ثقافت، ان کے رہنما انہیں کوئی عظیم مفہوم، مقاصد، تصورات نہ دیں تو پھر وہ اپنے لیے حقیر اور کمتر مقاصد طے کر لیتے ہیں۔ ان خیالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مغرب میں بھی بے عقیدہ اور غیر جانبدار تعلیم کا نظریہ دم توڑ رہا ہے، اور مغرب کے اکثر ماہرین تعلیم اور علماء عمرانیات یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ تہذیب و تمدن کی ترقی اور ثقافت کے تحفظ کی راہ میں یہ نظریہ کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تعلیم کے جو اصول ہیں، جو اسلام نے اصول بتائے ہیں۔ اسلام ان حوالے سے کیا بات کرتا ہے؟ تصور علم کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، اسلام نے علم کا جو تصور دیا ہے اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ علم اشیاء یعنی چیزوں کا علم اس کا دیا ہوا ہے، اور انسان کی ہدایت کا علم بھی اسی کی طرف سے ہے۔ حواس اور عقل و تجربہ بڑے اہم ذرائع علم ہیں، لیکن وہی سب سے اعلیٰ ذریعہ علم ہے۔ نیز یہ کہ علم کا تعلق صرف ضروریات زندگی سے نہیں، مقاصد زندگی سے بھی ہے، اور ضروریات کو زندگی کے مقاصد کے تحت ہونا چاہیے۔ یہی وہ تصور ہے جس سے ہمارے نظام تعلیم کا پورا مزاج بنتا ہے۔ اسلام نے علم کا جو تصور دیا ہے اس میں علم اور تربیت دونوں یکساں اہمیت دی گئی ہے، اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم، کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس دونوں کو ساتھ ساتھ انجام دینا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے مخصوص نظام تعلیم میں تعلیم اور سیرت سازی ہی ایک ہی حقیقت کے دو پہلو رہے ہیں۔ اس کا اظہار علم و فضل کے اصطلاح سے بھی ہوتا ہے، جو علم نیکی اور اخلاق حسنہ میں بڑے ہوئے ہونے کے مفہوم کو ادا کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد تعلیم، کہ تعلیم کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اسلام کیوں اس پر زور دیتا ہے کہ تعلیم کیوں ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ تعلیم بجائے خود منزل نہیں ہے، منزل کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ حقیقی منزل ان لوگوں کا نظریہ حیات اور تمدن و ثقافت ہے جن کی خدمت اسے کرنی ہے۔
A.N. وائٹ ہیڈ نے یہ کہا ہے، اس نقطے پر زور دیا ہے کہ تعلیم کی روح یہ ہے کہ وہ مذہبی ہو۔ اقبال کا خیال بھی یہی تھا، اسلام ہماری زندگی اور تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے خواجہ غلام الدین کو ایک خط میں لکھا تھا، علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہو۔ عام طور پر میں نے علم کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس علم سے وہ طبعی قوت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے۔ اگر یہ دین کے تحت نہ رہے تو محض شیطانیت ہے۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ علم کو مسلمان کرے۔ پس تعلیم کا اولین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ طلباء میں ان کے مذہب اور زندگی کے بارے میں ان کے نظریے کی سمجھ اور شعور پیدا کرے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زندگی کا مفہوم اور مقصد، دنیا میں انسان کی حیثیت، توحید، رسالت، آخرت، انفرادی اور اجتماعی زندگی پر ان کے اثرات، اخلاقیات کے اصول، اسلامی ثقافت کی نوعیت اور ایک مسلمان کے فرائض اور اس کا مشن اسے سمجھائے۔ انہیں بتایا جانا چاہیے کہ وہ کس طرح اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا کے تمام قوتوں کو استعمال کریں۔ تعلیم کو ایسے افراد پیدا کرنے چاہیے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں اسلامی نظریات پر بھرپور یقین رکھتے ہوں، اور اسے ان کے اندر ایک ایسا اسلامی نقطہ نظر پیدا کرنا چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنا راستہ خود بنا سکیں۔ قرآن حکیم کا فرمان ہے کہ اہل علم حق اور سچائی کے گواہ ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے بات کریں تو قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ یہی کی ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ حق اور سچائی کے گواہ ہیں، یعنی حق کو سچی بات ہمیشہ کہیں گے، حق کے لیے آواز بلند کر دیں گے اور ہمیشہ سچ کہیں گے۔ وہ تعلیم جس کا مقصد اہل علم پیدا کرنا ہو اسے بنیادی طور پر اسلام کا نظریہ پیش کرنا چاہیے، یعنی اسلام کے اصولوں کے مطابق اسے نظریہ پیش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، خدا خود شاہد ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ فرشتے اور صاحبان علم بھی اس حقیقت کے شاہد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے درجہ نبوت قریب تر اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ اہل علم اس وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کو باتیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اور اہل جہاد اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی تلواروں سے جہاد کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا مشن ہے جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے ہیں؟ ایک ایسا مشن جو علم والوں کو مقام نبوت سے قریب کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق یہ مشن اسلام کے پیغام کی اشاعت اور تبلیغ اور ایک منصفانہ اور صحت مند اجتماعی نظام کا قیام ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل کی تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں۔ پس اسلامی تہذیب ثقافت کے پس منظر میں تعلیم کا بنیادی مقصد ان پیغمبرانہ فرائض کو پورا کرنا اور انسانوں کو اس مشن اور مقصد کی تعلیم دینا، ان میں سے مذہب کی سچی روح پیدا کرنا اور انہیں ایک مکمل اور صحت مند زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ مقصد تعلیم کے ہر حصے میں اسلامی نظریہ حیات کی روح جاری ساری کرنے سے حاصل ہوگا۔ نئی کتابوں کی تیاری بھی اس نقطہ نظر سے کرنا ہوگی۔ اس کے لیے تمام تعلیمی سرگرمیوں کو دوبارہ ترتیب دینا اور ایک ایسے ماحول کو بھی پیدا کرنا ہوگا جو ان مقاصد کے حصول میں مددگار ثابت ہوں۔ یعنی دین اسلام کے اصولوں کو اپناتے ہوئے ہمیں علم کی طرف جانا چاہیے، اور علم کے حوالے سے ہمیں نئے سرے سے کوئی نئے اصول اپنانے چاہیے جو دین اسلام کے عین مطابق ہوں، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے جو ایک نئی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے قریب لے کر آتا ہے، جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور